کے دوران پاکستان اور افغانستان کے پیچیدہ تعلقات میں مزید شدت آئی اور دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے خلاف اپنی زمین کے استعمال کی اجازت دیے جانے کے الزامات عائد کیے گئے۔ افغان صدر نے پاکستان پر امن کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا۔ جس دن سے میں نے اقتدار سنبھالا ہے، میں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے تنازعات اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 2 طرفہ 3 فریقی 4 فریقی اور حتیٰ کہ کثیر فریقی مذاکرات بھی کیے ہیں، لیکن زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ فروری میں پاکستان میں ایک صوفی مزار پر خودکش حملے اور پاکستان کی جانب سے اس کا الزام افغانستان میں موجود دہشت گردوں پر لگائے جانے کے بعد تورخم اور چمن کی سرحدیں مہینہ بھر بند رہیں۔ کوئٹہ کو قندھار سے جوڑنے والی سڑک جو چمن کی سرحد سے گزرتی ہے سال میں کئی بار بند ہوئی اور افغان حکام کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں 50% تک کمی ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقے میں باڑ لگانے کی کوشش بھی تنازع کی وجہ بنی۔ اسے باڑ لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، سرحدی قلعوں کو مکمل کیا جائے گا۔ دسمبر 2018 تک بین الاقوامی سرحد کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جو ہماری نگرانی میں نہیں ہوگا۔ پاکستان سرحدی باڑ کو سرحد کے آر پار عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ سمجھتا ہے، جبکہ افغانستان سے پاکستان کی جانب سے ڈیورنڈ لائن کے متنازع علاقے کو سرحد میں بدلنے کی کوشش کہتا ہے۔ افغانستان نے پاکستان پر متعدد بار افغان طالبان کی پشت پناہی کا الزام لگایا، جبکہ دونوں جانب سے سارا سال سرحد پر ہونے والی گولہ باری سے بہت سے شہری اور فوجی ہلاک ہوئے۔ اگست میں امریکہ کی جنوبی ایشیائی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے پاکستان کو افغانستان کی خراب ہوتی سیکیورٹی صورتحال کے لیے مورد الزام ٹھہرایا۔ ہم نے پاکستان کو کئی ارب ڈالر دیے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے جن سے ہم نبرد آزما ہیں، لیکن اس میں تبدیلی لانی ہوگی اور یہ تبدیلی فوراً آئے گی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت کو افغانستان میں کلیدی کردار ادا کرنے کی اپیل پر پاکستان سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ تب سے تینوں فریقین کے درمیان تعلقات میں کچھ تبدیل نہیں ہوا۔ درپردہ سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کے حل کے لیے کوششیں البتہ جاری ہیں۔ عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔